دار ارقم میں اللہ کے رسول اپنے چند رفقا کے ساتھ مقیم ہے۔ اعلان نبوت کو 6 سال گزرنے کے باوجود مصائب و آلام کے پہاڑ اور خوف و ہراس کے گہرے سائے اہل ایمان کے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ہے۔ ابھی تک 40 مرد اور 11 خواتین ہی مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ کل رات حضور نبی کریم علیہ السلام نے ربی ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر غیر مانوس دستک ہوئی۔ ایک صحابی نے دروازے میں سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور رسول پاک علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ جو 3 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر فرماتے ہیں، آنے دو، اگر نیک نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر کے اندر آتے ہی نبی کریم علیہ السلام خود سب سے پہلے آگے بڑھے اور ان کی چادر کھینچ کر فرمایا، اے ابن خطاب، کس مقصد سے آئے ہو؟ عمر نے سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوہ صفا کے دامن سے فضاؤں کو چیرتی نعرہ تکبیر کی ایمان افروز صداؤں نے مشرکین کو لرزا دیا۔ نعرہ تکبیر کی روح پرور آوازیں ان کی سماعتوں پر گویا ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ابھی وہ ان آوازوں کی سمت کا اندازہ بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کی 2 جماعتیں حرم شریف میں داخل ہوتی نظر آئی۔ ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے تو دوسری میں سب سے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر قریش مکہ پر سخت طاری ہو گیا۔ ابو جہل پاگلوں کی طرح سر پیٹنے لگا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم شریف میں رسول پاک علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ عمر کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قارد بن زرع بن عدی بن قاب بن لوا بن فہر بن مالک۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ ہجرت سے 40 سال پہلے 590 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت حشام بن مغیرہ تھی جو ابو جہل کی حقیقی بہن تھی۔ حضرت عمر جوانی میں نہایت خوبصورت تھے۔ سرخ و سفید رنگت، طویل قد و قامت، مضبوط ڈیل ڈول، باری برکھم جسامت، چوڑا سینہ، خوبصورت آنکھیں، گھنی داڑھی، بڑی مونچھیں، قدی جسم اور چہرے پر رودب اور دبدبے کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کے حامل شخصیت تھے۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن آپ ان 17 افراد میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کو کاتب وحی جیسا عظیم منصب عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق ابتدائی دنوں کے کاتبین وحی میں سے ایک تھے اور انہوں نے ہی سیدنا ابوبکر صدیق کو قرآن مجید کی تدوین پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف، دبنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل مزاج کا حصہ تھے۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریہ اور رکت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کی حضور آنسو بہانا اور گڑ گڑانا ان کا معمول بن گیا۔ راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتے، ان کی خدمت کرتے اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ جو شخص رحمت کا فرشتہ بن کر رات کی تاریکیوں میں ان کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ زبان و بیان کی آزادی اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ایک بدو بھی بڑی مجلس میں اٹھ کر سوال کر دیتا، اے امیر المومنین، آپ جو کرتا پہنی ہوئی ہیں اس کے لیے کپڑا کہاں سے آیا؟ اور عظیم الشان مملکت اسلامیہ کا سربراہ اس بدو کو مطمئن کرنے کا پابند تھا۔
آپ نے دنیا کو عدل سے بھر دیا، اس لیے پوری دنیا میں عدل فاروقی ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن اور انس کے شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں اور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے ہوا، یوں آپ رشتہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے۔ ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت سیدنا امام حسن کا بیان ہے، ایک دفعہ فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگی ہوئی تھی۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ حکم ملتی ہی عمر گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سرداران قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا، اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائے، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کر دے، جان لو کہ عمر مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، ماں کو روتا، بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم چھوڑے، وہ حرم سے باہر مجھ سے نبرد آزما ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، عمر کے روب اور دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے کی ہمت نہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غزوہ بدر میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دنیا بھر کو پیغام دیا، اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ خلافت اسلامیہ کی حدود جزائر عرب سے باہر مصر، طرابلس سے مکران اور بلوچستان کے ساحلوں تک پھیل گئی۔ ایران اور روم کی ناقابل تسخیر سلطنتوں کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق خسرو پرویز کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور حضرت سراقہ ابن مالک کو کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں جتنا رقبہ فتح کیا گیا، اتنا آج تک کسی عہد حکومت میں فتح نہیں ہوا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا، اگر عمر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتے تو دنیا کا 2/3 حصہ مسلمانوں کے زیر نگی ہو جاتا۔ حضرت عمر بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہے اور رعایا پانی کے لیے پریشان ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تک کسی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر نیل کی بینٹ نہ چڑھایا جائے، دریا خشک ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو تفصیل لکھ کر بھیجی۔ سیدنا عمر نے نیل کے نام ایک رکا تحریر کیا، اللہ کے بندے، عمر کی جانب سے نیل کے نام، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ فاروق اعظم کی ہدایت پر یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب اہل مصر سو کر اٹھے تو دیکھا دریائے نیل اپنے آخری کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی ایک صبح جب آپ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لولو نے زہر سے بجھے 2 دھاری خنجر سے آپ پر وار کیے۔ آپ نے زخمی ہو کر نیچے گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ کیا اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ابو لولو نے بھاگتے ہوئے مزید 12 افراد کو زخمی کیا اور 6 افراد کو شہید بھی کر دیا۔ لوگوں نے گھیر کر اسے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق 1 محرم 24 ہجری روز ہفتہ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر کی خواہش کے مطابق حضرت عائشہ کی اجازت سے روضہ رسول میں سیدنا ابوبکر صدیق کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عمر 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔
آپ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا، تاریخ اور سنہ ہجری جاری کیا، سکوں کا اجرا کیا، بیت المال یعنی محکمہ خزانہ قائم کیا، باقاعدہ عدالتیں بنائی، قاضی مقرر کیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنوائے، فوجی چھاؤنیاں قائم کی، پیمائش کا طریقہ متعارف کرایا، مردم شماری کا نظام بھی آپ ہی کا وضع کردہ ہے، کوفہ، بصرہ اور موصل جیسے خوبصورت شہر بسائے، بیواؤں، یتیموں، مساکین اور بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا ایسا مربوط نظام قائم کیا کہ ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفلوق الحال غیر مسلموں تک کے لیے وظائف مقرر کیے، اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کے کام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اس مقصد کے لیے مکاتب اور مدارس قائم کیے، اساتذہ کے لیے مشاہرے قائم کیے، آپ ہی کے دور میں ائمہ مساجد اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی گئی، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا، مساجد میں وعظ کا طریقہ طے کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مقام ابراہیم کی موجودہ جگہ پر منتقلی آپ کی حکم سے ہوئی، اس سے پہلے یہ خانہ کعبہ سے متصل تھا۔ آب رسانی کے نظام کو بہتر کیا، نہریں کھدوائی، مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے لیے چوکیاں، سرائے اور مسافر خانے بنوائے، راستوں کو کشادہ کیا، ان کو پکا کیا، مفتوحہ ممالک میں صوبے بنائے، ریاستی نظام کو مضبوط کیا، سزا اور جزا کے نظام میں اصلاح لائے تاکہ بے قصور کو سزا نہ ہو اور مجرم چھوٹ نہ پائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی، آپ کسی شعبے کا سربراہ مقرر کرتے وقت اس شخص کے مال و اسباب یعنی اثاثوں کی فہرست مرتب کرواتے، وبائی امراض اور قحط کے دنوں میں رعایا کے آرام کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ یہ بلا شبہ عہد فاروقی مسلمان سربراہان کے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر کھویا ہوا عزت و وقار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔